وسلم سے صلوات بھیجتے محمد والے. حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 کوالٹیز کو پسند کرتا ہے. رمضان ہے اس لیے بہرحال بتا رہا ہوں کہ رمضان میں انسان کوشش کر سکتا ہے یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرے. پہلی کوالٹی جسے اللہ پسند یعنی جس کے اندر یہ 4 کوالٹیز ہوں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ کوالٹیز ہیں یا نہیں ہے. ہر روز جو ہے وہ ضمیر بھائی کہتے ہیں آپ کچھ نہ کچھ دے دیں, کل 6 دے دیا اب آپ نے, ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں یا ہر روز جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں. عزیزان محترم بہرحال بہترین مہینہ ہے, انسان خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرے. اور کہاں جائے گا؟ دنیا کی مشینیں انسان کو سکین نہیں کر سکتی. دنیا کی MRI CT اسکین آپ کی بیماری بتا سکتی ہے, آپ کے نفس کی کیفیت کو نہیں بتا سکتی. یہ کالا رسول اللہ ہے یا کالا امام باقر یا کالا امام صادق ہے, یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اسی لیے امام بہت امپورٹنٹ ہے. حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ پہلی کوالٹی جو انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ خاموش. سمت یعنی خاموش ہونا. خاموش یعنی ایسا نہیں کہ جہاں آپ کو بولنا ہے وہاں آپ نہ بولیں, یعنی ویسے جو انسان کم حرف, اس کا مطلب انٹروورڈ نہیں ہے. انٹروورڈ ہونا یہ بہرحال یہ کوالٹی ہے. جہاں بولنا ہے وہاں بات کرنی ہے, جہاں کوئی چیز ایکسپلین کرنی ہے وہاں کرنی ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی کا کام سیلز مارکیٹنگ کا ہو, اب وہ جا کے پروڈکٹ کی بیان نہیں کریں, میں بولوں گا نہیں تو وہ بیچے گا کیسے؟ یا مثلا کوئی آپ کے پاس ڈیزگنیشن ہے, پوسٹ ہے سوسائٹی کے, بھی ہمارا جوان آتا ہے روز بولتا ہے, اگر یہ نہیں بولے تو کیسے چلے گا کہاں؟ اسپوکس مین ہونا امپورٹنٹ ہے. لیکن ایک ایسی کوالٹی کہ جو عموم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ویسے بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث میں ہے کہ روز محشر میں جب رسول خدا معراج پہ گئے تو پروردگار نے رسول خدا سے فرمایا اہل آخرت وہ لوگ ہوں گے جو کم گو ہوں گے, کم باتیں کیا کریں گے. اہل آخرت وہ لوگ ہیں. تو انسان بہرحال اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کیا ہے. حضرت لقمان سے پوچھا گیا کہ آپ اس حکمت یعنی وزڈم پہ کیسے پہنچے؟ کہا سکوت سے, خاموشی سے, خاموش رہنے سے. جہاں اگر پوائنٹس میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تو 10 پوائنٹس میں سے 9 پوائنٹ خاموشی کے, سکوت کے. یعنی بیجا ایکسٹرا بولنا, خامخواہ بولنا. سب بول رہے ہیں تو میں بھی بول دوں, سب نے 2-3 باتیں کی ہیں تو میں بھی کچھ فارورڈ ہی کر دوں واٹس ایپ پہ. یہ واٹس ایپ پہ بولنا ہی کاؤنٹ ہوگا آج کل. ایسا نہیں ہے سب نے فارورڈ کیا تو میں بھی فارورڈ کر دوں. یہ ہر چیز فارورڈ کرنے کی نہیں ہے. بہرحال کنٹرول کرے انسان. یہ بہت مشکل ہے آج کل, کنٹرول کرنا, کمٹ نہ کرنا, کچھ نہ کہنا. یہ اور خواتین ماشاءاللہ ان کا بولنا زیادہ ہوتا ہے, مردوں کا بولنا کم ہوتا ہے. مرد جتنی بھی کوشش کر لے وہ کچھ ہزار لفظ سے زیادہ نہیں جاتا. وہاں یہ نیچرل ہے, اللہ تعالیٰ نے بہرحال دیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں ان کے اندر, اور یہ کوالٹیز ہیں لائک. اور یہی ایک گلہ بھی ہوتا ہے خواتین کو سم ٹائم مرد سے کہ وہ بہت ایکسپریسو نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ مرد کی اوپر ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے سوسائٹی کی, معاشرے کی. وہ لوڈ کی وجہ سے بھی اتنا زیادہ بعض اوقات بول نہیں پاتا. تو بہرحال بہت ساری چیزیں. تو پہلی چیز ہے خاموشی. اب تو آج آپ جا کے خاموشی اختیار کیجئے گا کیونکہ یہ ایک کوالٹی ہے اہل آخرت کی طرف سے. دوسری کوالٹی جو رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو اللہ جس سے محبت کرے گا وہ تواضع ہے. یعنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا, شکستہ ہونا. تواضع وہی کرتا ہے کہ وہ جو درخت جس پہ پھل لگے ہوتے ہیں, فروٹس, وہ جھکتا ہے, وہ اکڑتا نہیں ہے. جتنا آپ کو اللہ دیتا ہے اتنا انسان کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے, جھکنا چاہیے, تواضع ہونی چاہیے انسان. اور یہ صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے, یہ انسان کے اندر ہونی چاہیے. انسان, میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا امام رضا کی, کہ جس کے اندر 10 کوالٹیز ہیں ساؤنڈ انٹلیکٹ کی. اس کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. یہ پریکٹیکل ہے. یہ پریکٹیکل اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے انسان بنے, ہیومن بنے, تو یہ سب ان کے لیے ہے. تیسری کوالٹی جو ہے وہ توکل علی اللہ ہے. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا, اللہ پر توکل کرنا. اللہ ہی کافی ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں اللہ کافی ہے تو
اللہ نے وسیلے قرار دیے ہیں، اللہ نے سسٹم قرار دیا، لیکن انسان سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں پیش ہو۔ چوتھی کوالٹی جو ہے کہ جو جس سے انسان کے اندر ہو تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ زہد ہے، یعنی تقوی اختیار کرنا۔ زہد کی جو سمپل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے، زہد اسے کہتے ہیں کہ دنیا ہو دل دنیا میں نہ ہو۔ یعنی زہد ہے، آپ امیر المومنین ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی پوری کائنات تھی، اختیار تھا سب کچھ، لیکن اس کے باوجود زہد تھا۔ یعنی ایک تو ٹائم تھا کہ چلو کچھ نہیں ہے، لیکن جب بہت کچھ ہے اس کے بعد دنیا میں اٹیچمنٹ نہیں ہونا، دنیا کی طرف انکلائن نہیں ہونا، دنیا میں رغبت، یعنی دنیا سے ادب ہے، مجھے انسان ہے بہرحال، میری کیا ہوگی، بس دنیا کی چیزیں استعمال کریں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، لیکن انسان ایسا نہ ہو جائے کہ صرف دنیا ہی کے لیے آگے بہہ جا رہا ہے۔ دنیا ہو، سب کچھ ہو، مگر دل دنیا میں نہ ہو۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ مومن کو جب کچھ ملتا ہے بہت خوش نہیں ہوتا، اور کچھ چھن جائے تو وہ غم زدہ نہیں ہوتا۔ یہ کوالٹی ہے کہ اگر یہ ہم بیلنس کر سکیں اپنی زندگی کو، یہی انسان زہد کی طرف بڑھ سکتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں زاہد بنے۔ وہ یہ بہرحال کوالٹیز اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ اگر ہم ان کوالٹیز کو انہینس نہیں کریں گے اپنے وجود میں تو ہم اپنے امام کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ آج اگر ہم کسی بات پر امام کی عمل نہیں کریں گے تو ہم امام کے ظہور کے لیے کیا کریں گے؟ امام خود فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہیں پیاس میں، تھرس میں پانی کا احساس ہوتا ہے، پانی طلب کرتے ہو، ریکوائرڈ ہے، جیسے روزے میں گلا خشک ہو جاتا ہے، دل چاہتا ہے پانی پیوں، امام فرماتے ہیں جس طرح تمہیں پانی کا احساس ہوتا ہے تشنگی میں، اگر اس طرح تمہیں ہمارا احساس ہو جائے تو ہم خود آ جائیں گے۔ لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہیں سب، میں نہیں کر رہا اس طرح امام کا احساس۔ میں اپنی زندگی میں سمجھتا ہوں سب کچھ میں نہیں کرنا ہے، زندگی بہت تھوڑی سی ہے، اتنی سی زندگی میں انسان اتنا زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے اس کو۔ یہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں، گزر جائے گی۔ میں نہیں بھی تھا تو بھی دنیا چل رہی تھی، میں ہوں گا تو بھی دنیا چلی جائے گی۔ دنیا کسی کا انتظار نہیں کرتی، آپ اپنی زندگی بہتر کریں اور امام کی طرف متوجہ ہو جانے مت۔ آپ دیکھیں کیسے کیسے علماء، کیسی پرسنالٹیز نے اپنے آپ کو امام سے متصل کیا۔ آپ نہ سوچیں کہ آپ ایک دنیا کے چھوٹے سے جزیرے میں رہتے ہیں تو آپ امام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ایسا کچھ نہیں۔ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی رہتے ہوں، امام ہے۔ آپ امام کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب امام کے لیے ہیں، یہ سب امام کے لیے اللہ نے آپ کو دیے ہیں، اور اگر ہم ان کی صحیح تربیت نہیں کریں گے روز محشر ہمیں جواب دینا پڑے گا۔